یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہجرت کے 11ویں سال مدینہ منورہ کے شہر پر ایک ایسی خاموشی چھانے لگی جس سے دنیا پہلے کبھی واقف نہ تھی۔ یہ ایک ایسی کمیونٹی کی عوامی زندگی کا مرکز تھا جو ہزاروں لوگوں میں گھری ہوئی تھی، اور وہ سب ایک ہی ہستی کو پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ یہ 10ویں ہجری کے حجۃ الوداع کا منظر تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیغام دیا جس کی گونج رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ یہ صرف ایک رحلت کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس مشن کی تکمیل کی داستان ہے جس نے ابدیت کا رخ موڑ دیا۔ اس کا آغاز سر کے شدید درد اور بخار سے ہوا جو آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ بیماری کی شدت کے باوجود عدل و احسان کی اعلیٰ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارنا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری کے مطابق امہات المومنین نے اپنی محبت اور عقیدت کی بنا پر بخوشی اجازت دے دی۔ اپنی کمزوری کے لمحات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل اپنی امت کے لیے دھڑک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے چروائی کی طرح تھے جو اپنے ریوڑ کے لیے فکر مند ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کر رہے تھے۔ اپنے آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف کلام ہی نہیں کیا بلکہ انسانیت کے لیے ایک عالمگیر منشور پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جانیں اور تمہارا مال ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مقدس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں کی ناانصافیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، سود کے ظالمانہ نظام اور خون کے پرانے انتقاموں کو ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے حقوق کی وکالت کی اور پیروکاروں کو تاکید کی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک مقدس امانت ہیں۔ قبیلے اور رنگ و نسل میں بٹی ہوئی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتحاد کا انقلابی پیغام دیا۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی گورے کو کالے پر اور نہ کسی کالے کو گورے پر، سوائے تقوی اور حسن عمل کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ انسان کی قدر کا اصل پیمانہ اس کا کردار اور خوف خدا ہے۔ عرفات کے میدان میں قرآن کی آخری آیات نازل مشن کی تکمیل کی تصدیق کر دی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو 2 مضبوط سہارے عطا کیے اور وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ مدینہ واپسی کے چند ماہ بعد بیماری کے آثار نمایاں ہوئے۔ جسم کمزور ہو گیا مگر ذہن اور دل اسی امت کے ساتھ دھڑکتا رہا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع سے ہی پالا تھا۔ ہمت کے ایک مختصر لمحے میں اپنے چچزاد بھائیوں حضرت فضل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری بار مسجد تشریف لائے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوشی اور غم کی ملی جلی لہر محسوس کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آواز کمزور تھی مگر اس میں محبت کا وزن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی عاجزی کے ساتھ مجمع سے خطاب کیا اور کسی بھی ذاتی حساب کتاب کو چکانے کی پیشکش کی۔
اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور اگر میں نے کسی کا مال لیا ہو تو یہ میرا مال حاضر ہے، وہ لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا کہ کوئی بھی حکمراں عدل سے بالاتر نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ کی تعریف کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کا کھلے دل سے استقبال کیا تھا، اور امت کو نصیحت کی کہ ہمیشہ ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جب بیماری بڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت کے لیے نہ جا سکے۔ یہ ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ نماز کی امامت عوامی زندگی کا مرکز تھی۔ جب پوچھا گیا کہ کون نماز پڑھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم واضح تھا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 17 نمازوں کی امامت کی، جو صحابہ کے لیے ایک واضح اشارہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیادت کے لیے سب سے موزوں کون ہے؟ بستر علالت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں ایمان کے ستونوں اور ہمدردی پر مبنی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دہرا رہے تھے، نماز نماز، اور اپنے زیر دست غلاموں اور ملازموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی حفاظت کے لیے خبردار کیا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، جیسا کہ پچھلی قوموں نے انبیاء کے ساتھ کیا۔ پھر پیر کی صبح وہ آخری دن بھی آ گیا۔ مسلمان نماز فجر کے لیے جمع تھے، صفیں سیدھی تھیں اور دل یکسو تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی پرسکون لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نماز میں ایک جسم کی طرح متحد دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر ایک خوبصورت اور نورانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اطمینان اور سکون تھا۔ پھر آپ نے پردہ گرا دیا۔ آخری وقت قریب آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبوب زوجہ حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی اور اسے دانتوں پر پھیرا۔ بخار کی شدت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کی پیالے میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر ملتے اور فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی اپنی سختیاں ہیں۔ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرگوشی کرتے سنا، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور اپنی آخری طاقت کے ساتھ فرمایا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اپنے رب کی طرف پرواز کر گئی۔ یہ خبر مدینہ میں زلزلے کی طرح پھیل گئی اور شہر گہرے صدمے میں ڈوب گیا۔ صحابہ کرام حیران و پریشان تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے طاقتور انسان بھی اس حقیقت کو قبول نہ کر پا رہے تھے۔ اس بحران کے لمحے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کام آئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور فرمایا، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات کے بعد بھی پاکیزہ ہیں۔ پھر انہوں نے مجمع کے سامنے وہ تاریخی جملہ کہا، لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری ایام کا قصہ محض دردناک نہیں بلکہ ہمت، قیادت اور مشن پر توجہ کی ایک عظیم مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا ورثہ چھوڑا جو آج بھی اربوں انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی بجھی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی تعلیمات میں عمل ہو گئی۔ وہ غم کا دن آج ہمارے لیے ایک تحریک ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ اللہ ہمیں حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جام پینا نصیب فرمائے، آمین۔